شامل گفتگو کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے ایون نیوز کے لیے وقت نکالا. وقار صاحب, رات گئے افغانستان کی جانب سے ان پروووکڈ اٹیک کیا گیا پاکستان پہ, اور پاکستانی افواج اس کا بھرپور جواب دے رہی ہے اور منہ توڑ جواب دے رہی ہے. لیکن سر, ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ٹائم لائن سے سٹارٹ کریں. افغان وزیر خارجہ دورہ بھارت پہ ہیں اور افغانستان ایک اشتعال انگیز حملہ کرتا ہے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان اس کا بھرپور جواب بھی دے رہا ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو سی دا ٹائم لائن؟ آئی تھنک ایگزیکٹلی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ مینلی جب وہاں وزیر خارجہ گئے ہیں دلی, اور آپ نے دیکھا جس کی ریسیپشن ہوا, ڈسپائٹ کہ خواتین جرنلسٹ کو انہوں نے نکال دیا اور اس پہ بھی انڈیا میں بحث ہو رہی ہے. بٹ اینی ویز یہ آئی تھنک اس دوران اٹیک ہونے کا بڑا کلیئر میسج تھا کہ یہ بالکل پاکستان دشمنی پر مبنی ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. لیکن اللہ کے فضل سے جس طریقے سے میں ان کے ساتھ ہوا وہی ابھی ہوا ہے. میں تو کہوں گا کہ دوول ڈاکٹرن ہیز بین ڈراؤنڈ ان کابل ریور, اور انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کی اولاد ہے, حالانکہ وہ ترک تھا, لیکن لیٹ سے کہ ہی واز ان افغانستان جو کیپٹل تھا, تو وہ ایک بت شکن تھا. اور آج اگر اس کے سکسیسر جو ہے وہ بت پرستوں کے قدموں میں جا کے لیٹ گئے صرف اس لیے کہ they want some dollars اور وہ پاکستان کو لیٹس انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی. دوسرا ایک نیٹو بنایا گیا جی کہ انونسبل ہے, فلانا ہے, ڈھیگڑا ہے. ہم نے جی سپر پاس کو شکست دی, اٹ واز ناٹ ڈن وداؤٹ سپورٹ آف پاکستان. پاکستان نے سپورٹ کیا مورل, اور ہم نے 50 لاکھ افغان بھائیوں کو یہاں پہ پناہ بھی دی, اور اس میں ایک مواخات کا سسٹم جو ہے اس کے تحت کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان گورنمنٹ ہے دے پرووڈ ادروائز. اور ابھی حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو رپورٹس ہیں میرے پاس 500 to 1000 کیجویلٹیز ہیں افغانستان فورسز کی. تقریباً 120 وہیکلز ہیں, ڈفرنٹ طرح کے ٹینکس ہیں, آرٹلری گنز ہیں, ان کی موٹرز ہیں, آرمڈ کار ڈسٹروائے ہو چکی ہیں. اور آلموسٹ اس وقت جو ہے آپ اوپر سے شروع ہو جائیں, کنہاڑ سے لے کے نیچے ننگرہار آ جائیں, پکتیکا نیچے آلموسٹ ہلمند پروونس تک ساری پوسٹیں خالی ہو چکی ہیں. اور میرے خیال میں ابھی پاکستان کو ایک بفر زون بنانا چاہیے کراس دا بارڈر, جیسا ٹرکی نے سیریا میں کیا تھا جب ٹیررسٹ اٹیک ہوتے تھے, تاکہ اس کا خاتمہ ہو. باقی آفر ڈیفینیٹلی ہے, ابھی سفید جھنڈے تو وہ لہرا رہے ہیں, لیکن دے شوڈ ہیو ریئلائز کہ بھارت کے کہنے پہ اگر آپ اٹیک کریں گے اور ایک فیک نیٹو بلڈ اپ کریں گے تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا. میں ایک اور فورکاسٹ کر دیتا ہوں, اگر یہ حرکتوں سے باز نہیں آتے تو طالبان گورنمنٹ will cease to exist within 6 months. آلریڈی افغانستان میں ریزسٹنس ہے, پیپل ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان کے ساتھ پنگے بازی کی جائے, تو یہ ایسٹرن افغانستان میں ان کے ہاتھ سے جائے گا اور ناردرن افغانستان میں ان کے ہاتھ سے جائے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ابھی آپ نے بات کی نا کہ افغانستان دشمن کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا ہے, افغانستان بھارت کو اپنی سپورٹ سمجھ رہا ہے, دوست سمجھ رہا ہے, اور وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا, اور بھارت کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو مقاصد وہ خود پورے نہ کر سکا وہ افغانستان کے تھرو پورے کر لے گا. جبکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے, ہر طرح کی سپورٹ افغانستان کو دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے, پھر بھی افغانستان اس طرح سے پاکستان کے لیے کیوں مسائل کریٹ کر رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ اس کو ذوق کہہ لیں یا خناس کہہ لیں, یہ ہوتا ہے لوگوں کے دل. یہ مودی صاحب کے دماغ میں تھا, ان کا علاج کیا گیا, اور یہ کسی حد تک طالبان انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ ہے اور جو خوارج ہیں ان کے جو آگے اپنے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, ان کے دماغوں میں یہ ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ انوینسیبل ہیں تو فلانا ہے, تو جب یہ آئیں گے تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. پر دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے اٹ از بیٹل ہارڈنڈ ان ٹو اکاؤنٹس. ایک تو یہ 20 سال سے اسیمیٹرک وار لڑ رہی, تو اینٹی ٹیررزم آپریشن ہو گئے, اس طرح کے آپریشن میں وی آر الگ سے ناٹ اونلی ویل کوالیفائڈ, دنیا آ کے یہاں پہ ٹریننگ کرتی. دوسرا کنونشنل ڈومین میں بھارت کو دکھا دیا 2 دفعہ, 2019 میں اور ابھی. اور پاکستان کی جو پریسٹیج ہے آل اکراس مڈل ایسٹ, آپ نے دیکھا کہ ابھی دفاعی معاہدے کیوں ہو رہے ہیں, یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور ہر طرح کی لیٹس سے چیلنجز کو ٹیکل کر سکتی ہے. تو یہ جو غلط فہمی تھی کہ دے کین ڈو اٹ تھرو اسمیٹرک مینز, اور ایک اسالٹ کریں گے اور ایک شو کریں گے, اور بھارتی میڈیا نے بڑا شروع میں شور مچایا, آپ نے دیکھا ابھی سانپ سونگ گیا ان کو, انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ چیز اس طرح چلے گی نہیں. آئی تھنک آئی اگری ود ہمارے ڈیفینس منسٹر جو کہا ہے کہ ابھی اور بڑا سوال طالبان کو پوچھنا چاہیے کہ افغان واپس کیوں نہیں جانا چاہتے, مطلب وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو افغانستان, چاہے ایران میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, یہاں ترکی میں ہمارے کافی فرینڈز ہیں افغان, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اپریسو رجیم قائم کی, آپ بجائے گورننس کے آپ جو ہے بیسیکلی ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی استعمال کریں گے, تو یہ نہیں چلے گا. ابھی میرے خیال پورے ریجن نے دیکھ لیا ہے, مڈل ایسٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن آئی تھنک پاکستان شوڈ اچیو اٹس آبجیکٹو. اور میرے خیال میں ابھی ایک ایسی کمٹمنٹ لی جائے جو 100% فول پروف ہو, ٹیررزم کو بند کیا جائے گا, اور آئی تھنک ان کے بیسز تو نیوٹرلائز ہو چکے ہیں, اور پاکستان شوڈ ناؤ ڈیسائیڈ اٹ آن اٹس اون, اپنے جو شرائط ہیں وہ منوائے.
اور اگر بفر زون بھی قائم کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا. باقی آئی تھنک بھارت کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملا. دے ایکسپیکٹڈ کہ جی یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ایک میسج جو ہے ود ان پاکستان کچھ سمپتھائزرز ہیں, آپ نے دیکھا ہے پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, اور ابھی بھی ایک عجیب سا نیریٹو بنا رہے ہیں, ڈسپائٹ کہ آپ نے خود دکھایا ہے کہ ہمارے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں جو شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, ایک ہسٹری ہے. ایسٹرن بارڈر ہو ویسٹرن بارڈر, ہمیشہ عوام نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا کیونکہ پاکستان کی ملٹری حق پہ ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں. ہم نے تو ہمارا کوئی کلیم ہی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی, پھر یہاں پہ جو سمپتھائزرز ہیں عجیب سا نیریٹو بناتے ہیں, تو میرے خیال ان کے بھی ان کو بھی جواب مل گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اگر پاکستان کی سیکورٹی کی بات آئے گی تو پھر یہ بات چیت سے حل نہیں ہوگی, پھر ہارڈ پاور آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. وقار صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ایئر نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت, افغانستان اور ٹیررزم یہ ایک نیکسس بن چکا ہے اور پاکستانی افواج اس نیکسس کا خاتمہ کما کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے پرعزم ہیں. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی جو ویو آئی ہے, اس ویو میں ایک ہائیک بھی آیا ہم نے دیکھا ہے, لیکن تمام تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمام تر کارروائی کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی سرپرستی ہوتی ہے. بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. پاکستان نے شواہد بھی فراہم کیے. پاکستان نے افغانستان سے کہا کہ ہم مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے اوپر توجہ دی جائے, ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی جائے, لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ نہ کارروائی کی گئی, نہ پاکستان کی باتوں کو سیریس لیا گیا. جی بالکل, اس میں آئی تھنک یو آر 100% رائٹ کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. اس میں انڈیا ہے, اس کے بعد ان کی فنڈنگ ہے, آئی ایم شور اس کے انٹیلیجنس آپریٹرز آلریڈی کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر طالبان ہے اور آگے ان کی پراکسیز ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان ہو یا فتنہ الفارج یقینی میں, اور پھر کچھ اسپیس سے آپ کہہ لیں کہ لوکل ہے کہ جہاں پہ بیکاز آف آئی تھنک پولیٹیکل مس پرسیپشن جو ہے گورنمنٹ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک تو کل رات کو یہ ساری مت بریک ہوئی, اور آئی ایم شیور پاکستان ول کنٹینیو ود دی آپریشن جب تک آبجیکٹو حاصل نہیں ہوتے. اور یہ دیکھیں ہمیشہ پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے فضل سے پاکستان از ایمرج اسٹرانگر. جو ڈاؤٹ تھا ان کا بھارت کا ہجمنی کا وہ ختم ہوا, پوری دنیا نے دیکھا, پورے ریجن میں اٹس اے ویری ڈفرنٹ پاکستان. آج آئی تھنک افغانستان جیسے صبح طلوع ہوئی, اور میں رات سے کہہ رہا تھا کہ صبح جب رپورٹس آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. تو ٹیکنیکلی سو کالڈ جو کہتے ہیں جی ہم نے سوویت یونین کو شکست دی اینڈ آل دیٹ, وہ ایکچولی دے ہیو لیفٹ دیئر آئی وڈ سے بارڈر پوسٹ اور بھاگے ہوئے ہیں, اور کافی جگہوں میں پاکستان نے ایڈوانس کیا ہے, اور بیکاز وی وانٹ ٹو انشور اٹ کہ جو سیکورٹی ہے, جو لانچ پیڈز ہیں ان کو ختم کیا جائے ٹیررزم کے. اور میرے خیال میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اگر طالبان میں آئی وڈ سے کچھ شعور یا عقل ہے. دوسرا جو ابھی ود ان افغانستان ابھی موومنٹ چل رہی ہے, ناردرن ویسٹرن فرنٹ ابھی بہت ایکٹیو ہے. ہو سکتا ہے اس ویکنس کو دیکھ کے ابھی یہ فورسز ہیں, پھر دیکھیں 2 کروڑ خواتین بند ہیں. یہ بھارت کو میرے خیال شرم نہیں آئی کہ جب انہوں نے ان کی خواتین جرنلسٹ کو نکال دیا پریس کانفرنس سے, متقی صاحب نے, جس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. اور کچھ سال پہلے یوگی آدتیہ ناتھ خود کہہ رہا تھا جی کہ طالبان کی بات بھی کرے گا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو آج جو ہے مشرق اور سو کال جو چیمپئنز آف اسلام ہے افغانستان میں وہ اکٹھے ہو گئے. تو یہ آئی تھنک زیادہ دیر چلے گا نہیں. اللہ کی طرف سے آئی وڈ سے کہ یہ بھی ایک خوشخبری ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے کہ یہ جو ایک آئی تھنک پرسیپشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ اٹس ناٹ اونلی سارے آئی تھنک ٹیبلز ہیو ٹرنڈ اوور دوول صاحب. آئی وڈ سے کہ اس کی ڈاکٹرن جو ہے بھارت کی اور دوول کی یہ کابل ریور میں ڈوب گئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان مزید اسٹرانگر ہو کے ابھرے گا, اور ٹیررزم کا ختم کرنے میں آئی تھنک کافی مدد ملے گی. میرے خیال میں اس کے بعد چیزیں بڑی تیزی سے موو کریں گی.